مسلمان لڑکیاں صرف یہ جواب دیتی تھیں کہ مسلمان ایک الگ تھلگ قوم ہے اور ہندو اور مسلمان اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا اور امبالہ سے بہت دور مارز وجود میں آیا۔ اس وقت مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا وہ اس خاتون کو یاد تھا۔ امبالہ کے بیشتر مسلمان قتل ہوئے، زخمی ہوئے۔ ایک طرف اس ماں کا جوان بیٹا ہتھ کڑیوں میں بندھا کھڑا تھا جسے سزا سے بچانے کے لیے یہ ماں اپنی جان بھی قربان کر سکتی تھی، اور دوسری طرف پاکستان تھا جس کا تقدس اس کے دل میں رچا بسا ہوا تھا۔ اسے وہ خون یاد آ گیا جو اس کی آنکھوں کے سامنے پاکستان کے نام پر بہایا گیا تھا۔ یہ ماں بڑے ہی کڑے امتحان میں آ گئی تھی۔ اس نے بار بار یہی جواب دیا کہ یہاں کوئی آدمی نہیں آیا تھا۔ انٹیلیجنس کے یہ افسر ایک کمرے میں چلے گئے اور آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ ڈاکٹر اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا کہ مفرور کو اپنے گھر میں چھپا لیتا۔ ایک میجر نے کہا، میں بھی تمہیں یہی مشورہ دینا چاہتا تھا۔ دوسرا میجر بولا، میں نے کمروں کو بہت ہی غور سے دیکھا ہے، مجھے کوئی ایسا سراغ نہیں ملا کہ یہاں کوئی باہر کا آدمی آیا ہو۔ جانے دے یار، پہلے میجر نے تنزیہ سے لہجے میں کہا، تم کہاں کے فرشتے آ گئے ہو جو کمروں میں گھوم پھر کر بتا سکتے ہو کہ یہاں گھر کے آدمیوں کے علاوہ باہر کا کوئی آدمی بھی آیا تھا؟ میری سنو، اس ڈاکٹر کو لے چلتے ہیں، صبح تک ہمارے پاؤں میں سر رکھ کر بتائے گا کہ مفرور کہاں ہے۔ مجھے اس کا باپ بھی بڑا گہرا آدمی لگتا ہے، یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ اس کا باپ بھی اس کے جرم میں شامل ہے یا نہیں۔ میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں، دوسرے میجر نے کہا، یہ سارا محلہ مسلمانوں کا ہے، کوئی باعث نہیں کہ اسے اس محلے کے کسی گھر میں چھپا کے رکھا گیا ہو۔ ہم سارے محلے کی تلاشی تو لے نہیں سکتے۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ دوسرے میجر نے کہا، پورے محلے کو گھیر کر سب آدمیوں کو باہر نکال لیں گے، عورتوں کو گھروں میں رہنے دیں گے اور محلے سے باہر جانے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ یہ کارروائی ہم خود تو نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھی میجر نے کہا، یہ تو جنرل صاحب کی اجازت لینی پڑے گی، اور جنرل صاحب کو بھی شاید GHQ سے پوچھنا پڑے گا۔ یہ بھی سوچو کہ ڈاکٹر نے جنرل کو یہ بتایا ہے کہ مفرور کو پاکستان کی طرف رات روانہ کر دیا تھا۔ اگر میری رائے پوچھو تو میں اس خانہ تلاشی کو بیکار سمجھتا ہوں، لیکن کچھ کارگزاری تو دکھانی پڑے گی۔ پھر یوں کرو، دوسرا میجر بولا، ان تمام گھروں کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور ہر گھر کے ہیڈ آف دی فیملی کو باہر بلا لیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ مفرور کسی بھی گھر میں ہوا تو اسے جلد از جلد یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ ہم اپنے مخبر ادھر ادھر کھڑے کر دیں گے، ہو سکتا ہے ہمیں کچھ کامیابی حاصل ہو جائے، یہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کا ساتھی میجر بولا، رات کے ابھی 10 بجے تھے کہ محلے کے تمام گھروں پر باری باری دستک ہونے لگی۔ دروازہ کھلتا تو دروازہ کھولنے والے کو یہ حکم دیا جاتا کہ بڑے میاں کو باہر بھیجو۔ اس طرح تھوڑی ہی دیر میں ہر گھر کے بڑے میاں گلی میں اکٹھے ہو گئے۔ ان میں وہ آدمی بھی تھا جس کے گھر میں صغیر کو چھپایا گیا تھا۔ ہر شخص کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ سب سے زیادہ گھبراہٹ اس شخص پر تھی جس کا گھر ڈاکٹر رشید کے پڑوس میں تھا اور جہاں سے صغیر کو اتار کر باہر نکالا گیا تھا، یا گھبراہٹ اس شخص کے چہرے پر تھی جس کے گھر میں صغیر چھپا ہوا تھا۔ آپ سب میرے باپ اور میرے بڑے بھائی ہیں، انٹیلیجنس کے ہندو میجر نے ان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی عزت کرنا چاہتا ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ سب کو بھی اپنی عزت کا خیال ہے یا نہیں۔ بیٹا، ایک ضعیف العمر مسلمان نے میجر سے پوچھا، پہلے یہ تو بتائیں آپ ہیں کون؟ کیا آپ پولیس کے افسر ہیں، CID کے ہیں، یا آپ فوج سے تعلق رکھتے ہیں؟ پھر یہ بتائیں کہ اصل بات کیا ہے۔ میں اصل بات پر آ رہا ہوں بڑے میاں، میجر نے کہا، میں CID کا آدمی ہوں اور تفتیش کے لیے آیا ہوں۔ پہلے آپ میری بات سن لیں، پھر کوئی سوال کرنا ہے تو کر لینا۔ بات یہ ہے کہ ایک پاکستانی ویزا کے بغیر یہاں آیا ہے، اس کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں اور وہ غیر قانونی طور پر انڈیا میں داخل ہوا ہے۔ ہمیں مخبروں نے رپورٹ دی ہے کہ وہ اس محلے میں چھپا ہوا ہے۔ میں آپ سے عزت اور احترام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جس کسی کے ہاں مہمان بن کے ٹھہرا ہوا ہے وہ اسے ہمارے حوالے کر دے۔ ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کوئی اجنبی مہمان آ جائے تو اسے گھر سے نکالا نہیں جا سکتا۔ میرے گھر کوئی ہندو اجنبی آ جائے اور کہے کہ میں مصیبت میں ہوں، مجھے پناہ دو، تو میں اسے غیر قانونی طور پر بھی ضرور پناہ دوں گا۔ آپ مسلمان ہیں، اگر پاکستان کا کوئی آدمی اس طرح آ کر آپ سے درخواست کرے کہ اسے 1-2 دنوں کے لیے پناہ دے دی جائے تو سچے مسلمان کی حیثیت سے آپ اسے ضرور پناہ دیں گے۔ میں آپ پر کوئی الزام نہیں لگاؤں گا، ہمیں صرف اس آدمی کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو یہ مہلت بھی دے سکتا ہوں کہ صبح تک وہ آدمی اس گلی میں کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو گھر گھر کی تلاشی لی جائے گی اور پھر جس گھر سے وہ شخص برآمد ہوا اس کا انجام آپ جانتے ہیں کیا ہوگا۔ یہ خبر تو سارے محلے میں پھیل گئی تھی کہ ڈاکٹر عبدالرشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے
اور اس کے گھر کی تلاشی ہو رہی ہے۔ جس وقت یہ میجر لوگوں کو شریفانہ انداز میں دھمکیاں دے رہا تھا، ڈاکٹر رشید کو محلے سے باہر لے گئے تھے تاکہ محلے کا کوئی آدمی اسے دیکھ نہ سکے۔ میجر کے اس دھمکی آمیز خطاب کے بعد یہ لوگ آپس میں خسر پھسر کرنے لگے۔ انٹیلیجنس کے افسر الگ کھڑے رہے۔ مہاراج، ایک معمر مسلمان نے میجر کے پاس جا کر کہا، ہم نے ایک دوسرے سے پوچھا ہے، سب یہی جواب دیتے ہیں کہ کسی بھی گھر میں کوئی پاکستانی نہیں آیا اور نہ ہی کوئی اتنی جرأت کر سکتا ہے کہ ملک میں غیر قانونی طور پر آئے ہوئے کسی آدمی کو پناہ دے۔ اگر آپ اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دروازے کھلے ہیں، آپ تلاشی لے لیں، ہم آپ سے پورا تعاون کریں گے۔ ایک اور معزز بزرگ بولا۔ انٹیلیجنس کے ان افسروں کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اتنے بڑے محلے کے ہر گھر کی تلاشی اوپر والوں کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ یہ مسئلہ فرقہ وارانہ سیاست کی صورت اختیار کر سکتا تھا۔ اس کے لیے انٹیلیجنس کو کوئی خاصی انتظام کرنا تھا۔ ان افسروں کو اپنا رعب بھی قائم رکھنا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو مرعوب کیے رکھیں۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، ایک میجر بولا، آپ نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے۔ میں آپ کی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس محلے میں کوئی پاکستانی نہیں آیا، آپ لوگ جائیں اور آرام کریں۔ یہ کہہ کر انٹیلیجنس کے دونوں میجر وہاں سے ہٹ آئے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ دوسرے میجر نے کہا، ان لوگوں کو ڈرا کر رکھنا تھا تاکہ صبح تک کوئی نتیجہ برآمد ہو جاتا۔ تم انٹیلیجنس میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ پہلے میجر نے کہا، اگر میں انہیں یہ دھمکی دیتا کہ صبح ہر گھر کی تلاشی ہوگی تو اگر ہمارا مفرور یہاں ہوا تو اسے رات ہی رات غائب کر دیں گے۔ میں نے انہیں یہ یقین دلا دیا ہے کہ اب ہم اس محلے میں آئیں گے ہی نہیں، اور انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ ہم نے قبول کر لیا ہے۔ ہم جا کر مخبروں کا انتظام کریں گے جو اس محلے پر نظر رکھیں گے۔ محلے کے یہ سب آدمی گھروں کو جانے کے بجائے گلی میں کھڑے رہے اور آپس میں اس واردات پر تبادلہ خیال کرنے لگے۔ سب ڈاکٹر عبدالرشید کے باپ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے اور اس سے پوچھ رہے تھے کہ ان کے گھر کی تلاشی کیوں ہوئی ہے۔ دشمنی، ڈاکٹر عبدالرشید کے باپ نے بتایا، کسی دشمن نے ملٹری انٹیلیجنس کو غلط اطلاع دی ہے کہ غیر قانونی طور پر آیا ہوا ایک پاکستانی اس گھر میں چھپا ہوا ہے، تو پھر معلوم کریں کہ یہ دشمن کون ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، اس محلے میں سے تو کوئی ہو نہیں سکتا، کوئی ہندو ہی ہوگا۔ میرا خیال ہے ملٹری اسپتال میں میرے بیٹے کا کوئی دشمن ہے۔ ڈاکٹر عبدالرشید کے باپ نے کہا، سروس میں آپ جانتے ہیں اس قسم کی چپکلش اور دشمنی عداوت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ دیکھو بھائیو، وار بھی کتنا زبردست اور اوچھا کیا ہے۔ یہ تو کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا کہ ڈاکٹر عبدالرشید یا اس کے خاندان کا کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک معزز اور شریف خاندان تھا اور سارا محلہ اس گھر کا احترام کرتا تھا۔ بہرحال ڈاکٹر رشید کے باپ نے اصل واردات پر پردہ ڈال دیا۔ مجھے ایک اور شک ہے، ایک معمر بزرگ نے کہا، یہ سب ڈرامہ لگ رہا ہے۔ ان بدبخت ہندوؤں نے ہمارے خلاف کوئی اوچھی کارروائی کرنے کا ایک بہانہ تراش لیا ہے۔ مجھے تو شک ہے کہ یہ جو آئے تھے ان کا تعلق نہ پولیس کے ساتھ تھا، نہ یہ فوج کی خفیہ پولیس کے آدمی ہیں۔ یہ ہمارے خلاف ایک فتنہ کھڑا کرنے آئے تھے اور اب سمجھو کہ یہاں فساد ہوا کہ ہوا۔ ڈاکٹر عبدالرشید کے باپ کو تو حقیقت معلوم تھی۔ اس نے سب کو تسلیاں دی کہ گھبرائے نہیں، ہو سکتا ہے کوئی پاکستانی ادھر آ نکلا ہو۔ پھر بھی ایک اور بزرگ نے کہا، ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ ہندوؤں کو یہاں مسلمانوں کے خلاف کوئی فساد کھڑا کرتے دیر تو نہیں لگتی۔ ہمارے گھروں کی تلاشی لینے کے بہانے یہ گھروں کو آگ بھی لگا سکتے ہیں اور لوٹ مار بھی کر سکتے ہیں۔ سب آدمی دل میں خوف و ہراس اور گھبراہٹ لیے ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ وہ دونوں بھائی بھی جن کے گھر میں صغیر چھپا ہوا تھا ان لوگوں میں موجود تھے۔ وہ اپنے گھر گئے تو صغیر نے ان سے پوچھا کہ باہر کیا ہو رہا تھا۔ انٹیلیجنس کے افسر آئے تھے۔ بڑے بھائی نے اسے جواب دیا، ڈاکٹر عبدالرشید کے گھر کی تلاشی ہوئی ہے اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ ڈاکٹر عبدالرشید کو ہتھ کڑیوں میں ساتھ لائے تھے۔ صغیر بدک اٹھا اور اس کی آنکھیں اس طرح کھل گئیں جیسے اس کے ڈیلے باہر آ جائیں گے۔ تم تو کچھ زیادہ ہی گھبرا گئے ہو صغیر بھائی۔ بڑے بھائی نے کہا، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا عابد صاحب۔ صغیر نے کہا، میں تم لوگوں سے اتنی بڑی قربانی نہیں مانگوں گا، میں گرفتاری کے لیے پیش ہو جاؤں گا اور ڈاکٹر عبدالرشید کو چھڑوا لوں گا۔ میں کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی سزا بھی مجھے دے دو۔ یہ حرکت نہ کر بیٹھنا صغیر بھائی۔ عابد نے کہا، اگر تم پیش ہو گئے تو ہم دونوں بھائی بھی گرفتار ہو جائیں گے، خطرہ ٹل گیا ہے۔ انٹیلیجنس کے افسر کہہ گئے ہیں کہ انہیں یقین ہو گیا ہے کہ اس محلے میں کوئی پاکستانی نہیں آیا۔ میں انٹیلیجنس کا تربیت یافتہ آدمی ہوں۔ صغیر نے کہا، وہ تمہیں دھوکہ دے گیا ہے، وہ کسی بھی وقت آ کر گھر گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں، اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ کل صبح ہی صبح وہ پولیس لے کر آئیں گے اور آپ سب کو باہر نکال کر گھر گھر کی تلاشی لیں گے۔ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ کہاں جائیں گے آپ؟ عابد کے چھوٹے بھائی رفیق نے پوچھا اور کہا، عابد بھائی جان آپ سے کہہ چکے ہیں
کہ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے کی حماقت نہ کریں۔ میں ڈاکٹر عبدالرشید کو چھڑوانا چاہتا ہوں، صغیر نے کہا۔ میں کہوں گا کہ میں خود ہسپتال سے بھاگا تھا اور کسی نے بھی میری مدد نہیں کی، صغیر بھائی، رفیق نے کہا۔ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ڈاکٹر رشید صاحب بڑی مضبوط شہادت کی بنا پر گرفتار کیا گیا ہے، آپ اس شہادت کو کس طرح جھٹلائیں گے؟ رشید تو پکڑا گیا ہے، عابد نے کہا۔ اسے تو چھوڑیں گے نہیں اور تم بھی پکڑے جاؤ گے، اب دیکھا جائے گا جو ہوگا میرے بھائیوں، صغیر نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگر میں یہاں چھپا رہا تو کل صبح ہی صبح چھاپا پڑے گا اور آپ دونوں بھائی پکڑے جائیں گے، پھر اس بھابھی اور بچوں کا کیا بنے گا؟ نہ بھائی نہ، میں تم لوگوں سے اتنی بڑی قربانی نہیں لوں گا۔ میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں کہ گرفتاری کے لیے پیش نہیں ہوں گا، لیکن یہ نہیں مانوں گا کہ میں یہاں چھپا رہوں۔ یہاں چھاپا اتنا زبردست پڑے گا کہ یہ کافر مجھے زمین کے نیچے سے بھی برآمد کر لیں گے، پھر تمہارا اور تمہارے خاندان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ مجھے جانے دو۔ صغیر اٹھ کھڑا ہوا، دونوں بھائیوں نے مل کر اسے پکڑ لیا اور اسے کہنے لگے کہ وہ اچھی طرح چل تو سکتا نہیں، جائے گا کہاں اور کیسے؟ میں ان کافروں کے پاس نہیں جاؤں گا، صغیر نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں رات ہی رات یہاں سے بہت دور نکل جاؤں گا، مجھے اللہ کے حوالے کرو۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ میں اپنی سلامتی کی خاطر تم جیسے سچے اور مخلص مسلمانوں کو تباہ و برباد نہیں کروں گا۔ میں تمہارے بچوں کا مستقبل تاریک نہیں ہونے دوں گا۔ میں کہیں پکڑا گیا تو ٹھیک ہے، جیل میں پڑا رہوں گا، اگر کہیں مر گیا تو اور زیادہ اچھا ہے۔ صغیر یک لخت جذباتی ہو گیا اور کہنے لگا، میں نے جو گناہ کیے ہیں ان کی مجھے سزا ملنی چاہیے۔ کیا آپ کو اس علاقے سے کچھ واقفیت ہے؟ عابد نے پوچھا۔ کیا آپ پاکستان کی طرف جانے والے راستے اور ذرائع جانتے ہیں؟ رفیق نے پوچھا۔ اللہ میری رہنمائی کرے گا، صغیر نے کہا۔ اللہ میری مدد کرے گا، میں تمہارے جذبے اور تمہارے خلوص کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، معلوم نہیں پھر کبھی مل سکیں گے یا نہیں۔ صغیر دونوں کو گلے لگا کر ملا، دونوں بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور صغیر کی جذباتی کیفیت تو یہ تھی کہ روتے روتے سسکنے لگا اور اسی کیفیت میں وہ اس گھر سے نکل گیا۔ اسے نہ کسی راستے سے واقفیت تھی، نہ اس علاقے سے واقف تھا۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اس کی ٹانگ زخمی تھی اور وہ اچھی طرح چل نہیں سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک خطرہ یہ کہ لنگڑانے کی وجہ سے وہ شک میں پکڑا بھی جا سکتا تھا۔ انٹیلیجنس کے مخبروں کو بتایا گیا تھا کہ مفرور کی ٹانگ زخمی ہے اور وہ ٹھیک طرح چل نہیں سکتا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ امبالہ سے دور، بہت دور، لاہور کی ایک کوٹھی میں میجر عثمان ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ فوزی اس کے ساتھ لگ کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا سر عثمان کے کندھے پر تھا، اس کا ایک بازو عثمان کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا اور عثمان نے فوزی کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ فوزی کے ریشم جیسے نرم و ملائم بال میجر عثمان کے ایک گال سے مس کر رہے تھے اور عثمان پر بے خودی طاری تھی۔ اس نشیلی کیفیت کے لیے وہ پورے پاکستان کی قیمت دینے پر تیار ہو چکا تھا۔ اس کے گھر میں وینا اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی کہ عثمان اسے واپس مل گیا ہے اور اب وہ لوسی اور اس کے گروہ کو پکڑوا دے گا۔ اگلی صبح انٹیلیجنس کا بریگیڈیئر اپنے آفس میں داخل ہونے لگا تو اس نے دیکھا کہ وہ میجر اور کیپٹن جو صغیر کے فرار کی تفتیش کر رہے تھے اس کے آفس کے باہر کھڑے تھے۔ کیا رپورٹ ہے؟ بریگیڈیئر نے ان سے پوچھا اور اپنے دفتر میں داخل ہو گیا۔ میجر اور کیپٹن اس کے پیچھے پیچھے اس کے دفتر میں گئے۔ بریگیڈیئر نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دونوں بیٹھ گئے۔ رات کیا ہوا؟ بریگیڈیئر نے پوچھا۔ میجر نے اس کارروائی کی تفصیلی رپورٹ دی جو اس نے رات ڈاکٹر عبدالرشید کے گھر اور محلے میں کی تھی۔ مفرور کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ میجر نے کارروائی کی پوری رپورٹ دے کر کہا، ڈاکٹر رشید کے گھر کی تلاشی بڑی باریکی سے لی گئی۔ اس گھر کے بوڑھے سے بچے تک کو ڈرا دھمکا کر پوچھا، لیکن سب نے یہ ماننے سے انکار کیا کہ اس گھر میں کوئی اجنبی آیا تھا۔ بڑے تیز اور ہوشیار لوگ معلوم ہوتے ہیں، یہ محلہ مسلمانوں کا ہے۔ ہم نے ہر گھر کے بڑے مرد کو باہر بلا کر بہت ڈرایا، لیکن سب کے سر انکار میں ہی ہلتے رہے۔ سر، میجر نے کہا، معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ مفرور اس محلے میں آیا ہی نہیں یا لایا ہی نہیں گیا، اسے اسی محلے میں لایا گیا تھا، بریگیڈیئر نے کہا، اور اس ڈاکٹر نے اسے اپنے گھر میں رکھا تھا اور اسے پاکستان کی طرف بھیج دیا۔ میجر اور کیپٹن حیرت زدگی کے عالم میں بریگیڈیئر کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ انفارمیشن کہاں سے ملی سر؟ کیپٹن نے پوچھا۔ ڈاکٹر رشید نے خود مجھے بتایا ہے، بریگیڈیئر نے جواب دیا۔ اس نے پورا بیان دیا ہے، لیکن اس سے آگے وہ نہیں بولتا۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ اس سارے جرم میں ڈاکٹر رشید کے ساتھ کون کون تھا۔ وہ سفید گاڑی ملنی چاہیے۔ گاڑی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں کوئی روپے پیسے والا آدمی بھی ہے، ورنہ مسلمانوں میں گاڑی رکھنے کی ہمت کہاں ہے؟ گاڑی کی نمبر پلیٹ نہیں تھی سر، میجر نے کہا۔ اتنا ہی پتا چلا ہے کہ گاڑی سوزوکی تھی اور اس کا رنگ سفید تھا۔ ہم انفارمر مقرر کر دیں گے جو یہ دیکھیں گے کہ رشید یا اس کے خاندان کے مراسم کسی ایسے آدمی کے ساتھ ہوں گے
جس کے پاس سفید سوزوکی ہو۔ ہمارے انفارمر اس محلے میں بھی دیکھیں گے کہ سفید سوزوکی کس کس کے پاس ہے۔ ایک اور شخص ذہن میں رکھو، بریگیڈیئر نے کہا۔ شک ہے کہ یہاں پاکستان کی انٹیلیجنس کا کوئی آدمی موجود ہوگا۔ وہ صغیر کو جانتا ہوگا کہ یہ ہماری انٹیلیجنس کا آدمی ہے۔ اس نے صغیر کو یہاں سے نکلوایا ہوگا۔ مجھے صغیر کے متعلق جو رپورٹ ملی ہے وہ بڑی اچھی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ پاکستان سے صغیر سے بہتر اور قابل اعتماد کوئی آدمی نہیں مل سکتا۔ میں نے خود اس شخص کی کارگزاری دیکھی ہے۔ یہ واقعی کارآمد اور قابل اعتماد ایجنٹ ہے۔ یہاں مجھے شک ہوتا ہے کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرشید کے بیان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس نے پاکستان کی محبت کے جوش میں صغیر کو یہاں سے نکالا ہے۔ ہو سکتا ہے ورغلا کر نکالا ہو۔ میں نے بارڈر سیکیورٹی فورس کو الرٹ کر دیا ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ بارڈر کراس کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ صغیر بارڈر کراس کرنا جانتا ہی ہوگا۔ ہمارے لیے یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ صغیر کے ساتھ اور کون کون تھا۔ یہ تو تمہیں معلوم ہو ہی چکا ہے کہ 2-3 آدمی سفید سوزوکی میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ صغیر کو گاڑی میں بٹھا کر لے گئے تھے۔ میں رشید سے معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ نہ بولا تو دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ دوسرا طریقہ تو اختیار کیا ہی جائے گا سر، میجر نے کہا۔ ہم اس ڈاکٹر کے گھر کے تمام افراد کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ اس کا باپ شاید کچھ اگل دے۔ ہم یہ بھی سراغ لگا لیں گے کہ ڈاکٹر رشید کی دوستی اور اٹھنا بیٹھنا کس کس کے ساتھ ہے، کیپٹن نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ ہم ڈاکٹر کے دوستوں کا اتا پتہ معلوم کر لیں گے۔ بریگیڈیئر نے ان دونوں کو کچھ ہدایات دی اور ایک کرنل کا نام لے کر کہا کہ وہ چلے جائیں اور اس کرنل کو اس کے پاس بھیج دیں۔ دونوں اٹھے اور کمرے سے نکل گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک ہندو کرنل کمرے میں داخل ہوا اور بریگیڈیئر کے اشارے پر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ بریگیڈیئر نے اسے صغیر کے فرار کے متعلق بتانا شروع کر دیا اور یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر رشید نے کیا بیان دیا ہے۔ اسے تم ٹیک اوور کر لو، بریگیڈیئر نے کرنل سے کہا۔ اس سے اس کے ساتھیوں کے نام پتے معلوم کرتے ہیں۔ اس کے گھر کے ہر فرد کو بلانا ہے، لیکن یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ ڈاکٹر خود بتا دے۔ میں اسے اپنے پاس بلا رہا ہوں۔ تم ابھی اپنے آفس میں جاؤ، میں تمہیں بلا لوں گا۔ ڈاکٹر عبدالرشید نے وہ رات اسی جگہ انویسٹیگیشن سیل میں گزاری تھی۔ یہ تھانوں جیسی حوالات تھی جس میں وہ اکیلا بیٹھا رہا تھا۔ اس کا بستر فرش پر بچھا ہوا تھا۔ بستر کیا تھا؟ 2 کمبل فرش پر بچھے تھے اور ایک کمبل اوپر لینے کے لیے دیا گیا تھا۔ تکیہ ایسا جس کی روئی پتھر ہو گئی تھی اور اس میں سے بدبو آتی تھی۔